مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حدیث پہ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ اس کے اگینسٹ آپ کسی فتوے کو ایکسیپٹ کر رہی ہیں، لیکن شریعت کی باؤنڈریز ہیں، تلک حدود اللہ، یہ قانون میرا آپ کا بنایا ہوا نہیں، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. نقصانات ہوتے ہیں تو پھر جو ہے وہ پوچھتی ہیں کہ جی ہم سے یہ غلطی ہو گئی، اب ہم کیا کریں. غیر محرم سے انٹروڈکشن چل رہا ہے، کنٹینیو کمیونیکیشن ہے، کنٹینیو بات چیت ہے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. دیکھیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا امہات المؤمنین میں سے ہیں اور ہم سب کی روحانی والدہ محترمہ ہیں، اور آپ کی زندگی کے بہت سارے اتوار اور شادی سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے جتنی بھی چیزیں کیں وہ سب ایک طرف. لیکن میں صرف ایک پوائنٹ پہ اس کو ڈسکلوز کرنا چاہوں گا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ تاجرہ تھیں، بزنس وومین تھیں. آپ کی کنسائنمنٹ ایکسپورٹ بھی ہوتی تھی اور امپورٹ بھی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ مال تجارت باہر سے آؤٹ آف سٹی آؤٹ آف کنٹری سے منگواتی بھی تھیں اور بھیجتی بھی تھیں، اور مختلف ملازم آپ کے امپلائز تھے کہ جن کے کیئر آف آپ یہ ورک کیا کرتی تھیں. تو بہت ساری خواتین اس دور حاضر میں یہ ریفرنس کوٹ کرتی ہیں کہ حضرت خدیجہ بھی تو کام کرتی تھیں، وہ بھی تو بزنس کرتی تھیں، تو لہذا ہم بھی کر سکتے ہیں، خواتین کو الاؤ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے مختصر یہ کہ اسلام میں، شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بزنس کرنے کی، کاروبار کرنے کی، جاب کرنے کی کیا اجازت دی ہے یا نہیں. اس میں علماء دونوں طرف نظر آتے ہیں. بعض کہتے ہیں اجازت ہے، بعض کہتے ہیں کہ شریعت کی باؤنڈریز میں رہیں. دیکھیں شریعت نے کچھ حدود بتا دی کہ آپ اکیلے سفر نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ حج تک کا سفر نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، شریعت نے حدود بتا دی، باؤنڈری بتا دی کہ آپ جو ہے شرعی پردے میں رہ کر تو باہر جا سکتی ہیں. اگر شرعی پردے میں نہیں جا رہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا زَانِيَةٌ، یہ عورت زانیہ ہے. بالکل صحیح حدیث ہے، مختلف صحاح ستہ میں موجود ہے. اگر کوئی شخص جاب کرنے جا رہی ہے اور اس کا غیر محرم سے انٹروڈکشن چل رہا ہے، کنٹینیو کمیونیکیشن ہے، کنٹینیو بات چیت ہے، مطلب کوئی آپشن ہی نہیں ہے، تو کیا ایسی جاب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے درست ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہ ایسے سوالات ہیں جو ہمارے معاشرے میں اکثر خواتین کو نہیں پتہ ہوتے. اور ہوتا یہ ہے کہ وہ اس نہج پہ چل پڑتی ہیں کہ جی مجبوری کے نام پر، اور آپشن نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے، اور پتہ لگتا ہے کہ ٹریک چینج ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ پھر بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہیں. پھر بعد میں جب سائڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، نقصانات ہوتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ پوچھتی ہیں کہ جی ہم سے یہ غلطی ہو گئی، اب ہم کیا کریں. تو بہرحال دیکھیں شریعت کی باؤنڈریز ہیں، تلک حدود اللہ، یہ قانون میرا آپ کا بنایا ہوا نہیں، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کے قانون کی پاسداری نہیں کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، قرآن مجید نے یہ فیصلہ کیا یہی لوگ ظالم ہیں. تو بہرحال یہ شریعت کا بنایا ہوا قانون ہے. آپ شریعت کی باؤنڈری میں جاب کر سکتی ہیں، شریعت کی باؤنڈری میں آپ بزنس کر سکتی ہیں، آپ ایکسپورٹ کر سکتی ہیں، امپورٹ کر سکتی ہیں. جہاں آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو وہاں آپ کو سرنڈر ہونا پڑے گا، وہاں آپ کو اجتناب کرنا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، یہ شریعت کا بنایا ہوا قانون ہے، اور یہ مسلمان بہنوں کے لیے، خواتین کے لیے بہترین مشعل راہ ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. ابھی چند دن پہلے خاتون کی کال کرنے لگی مجھے حج پہ عمرے پہ جانا ہے اور میرا بڑا شوق ہے میں عمرے پہ جاؤں، پر میری فیملی ممبر نہیں ہے، ہسبینڈ ساتھ نہیں جا رہے، میرا بیٹا ساتھ نہیں جا رہا. تو میں نے کہا آپ نہیں جا سکتی ہیں، تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے. کہنے لگی جی میں نے فلاں شیخ صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا جی چلی جائیں، ٹھیک ہے آپ خواتین کے ساتھ چلی جائیں، آپ ایسا کر لیں. میں نے کہا ساری دنیا بھی کہے مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حدیث پہ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ اس کے اگینسٹ آپ کسی فتوے کو ایکسیپٹ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے اختلاف ہے. یہ ضرور ہے کہ بعض علماء نے کہا کہ اگر خواتین ہی ہیں صرف اور اس میں جو ہے وہ جا رہی ہیں تو اس کو استثناء دیا ہے اس حدیث سے. باقی واللہ اعلم بالصواب. شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے اگر کوئی شخص جاب کر رہی ہے، بزنس کر رہی ہے، امپورٹر ایکسپورٹر بن گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر شریعت کی پاسداری نہیں ہو رہی تو پھر ہمیں حتی المقدور اجتناب کرنا ہی افضل، بہتر اور قول الراجح ہے.